سورہ زخرف۔ آج ہم اسے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ آپ دیکھیں کہ یہ دوسری ہی آیت ہے کہ یہ کتاب مبین ہے۔ اللہ تعالی حامیم کہتے ہوئے قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب مبین ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے، مبین کا معنی پہلے ہم سمجھ لیں کہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ جو لوگ اس کو بیان کے قابل نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ ہر ایک کے پڑھنے کا کام نہیں ہے اور اس کے لیے کئی علوموں کی ضرورت ہے، یہ خود بھی ترجمہ یہی لکھتے ہیں مبین کا، کہ جو ہر بات کھول کر بیان کرنے والی ہو، مبین ہو، بیان والی ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ تو اللہ دیکھیں قسم کھا رہے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھ کر تم عالم ہو جاؤ گے، یا کیا قرآن میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یا کیا قرآن ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، تو وہ گویا اللہ کی بات کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے سٹیٹمنٹ کو تو کنڈیم کر رہے ہیں، جو ہم اس کو مکمل کتاب سمجھتے ہیں اور تفصیل اسی میں ہی ہم پائیں گے، جو ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ اللہ نے اپنی کتاب کی تفسیر اسی کتاب میں دی ہے۔ یہ ہمیں تو سٹروک مارتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بات کو بھی سٹروک مارتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مبین نہیں، لیکن نماز میں خود ایڈمٹ کرتے ہیں اور ختم القرآن میں اور عربی پڑھتے ہوئے خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ والکتاب المبین کہتے ہیں، کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ مبین کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیشا، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اہل کتاب، تاکہ تم مشرکین مکہ، تاکہ تم مسلمانوں، تم سب عقل سے کام لو۔ میں اس کو گویا اس طرح سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مبین کتاب ہے، وہ واضح کتاب ہے، جو اہل کتاب کے پاس کتابوں میں موجود ہے، جو اہل کتاب کے نبیوں پر نازل ہوئی ان کتابوں سے یہ تصدیق کرتی ہے۔ تو اس لیے اب وہ جب اس معاشرے میں تھے جہاں پر اب عربک میڈیم چل رہا تھا، تو عربیوں کو ہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب سب عربی تھے، یہودی بھی عربی تھے، عیسائی بھی عربی تھے، مشرکین مکہ بھی عربی تھے، اور لازماً جب وہ عربی تھے تو ان کی اپنی کتاب بھی عربی ہی میں پڑھی جا رہی ہوگی، یعنی ٹرانسلیشن تو ان کے پاس عربی ہی میں موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب بھی ایگزیکٹلی عربی ہی میں نازل کی، تو ہم تو پھر سب سے زیادہ حقدار ہیں عربی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب اہل کتاب کے یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ وہ عربک میڈیم تھے، تو یہ تو کتاب جس کے ہم کہتے ہیں ہم فالوورز ہیں، ہم ڈائریکٹ فالوورز ہیں قرآن کے، کیونکہ ہم یہودی عیسائیوں میں سے نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ اپنے آپ کی نشاندہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں کہ جی ہم کنورٹڈ نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بیعت کر کے اور ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے عربی آپ خود سوچئے گا کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب مبین ہے، یعنی یہ اپنا مدعا، اپنا بیان کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے عربی زبان میں بنایا تاکہ تم عرب میں رہنے والے لوگوں عقل سے کام لو۔ تو آپ بار بار سوچئے کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہو گئی کہ عربی تو ہم سب مسلمانوں کی، ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ہماری مدر لینگویج تو عربی ہی ہونا چاہیے، اور ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، ہم نماز عربی ہی میں پڑھتے ہیں، ہم قرآن خوانی یا بچوں کی آمین بھی اسی وقت کرتے ہیں جب بچے عربی میں قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ سوچئے کہ ہم اتنے سارے کانسیپٹ رکھتے ہوئے بھی ہم عربی کیوں نہ سیکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان یہودی عیسائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے عربی میں نازل کی تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ یہ تمہاری ہی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے مت ہو جاؤ۔
لیکن آج تو مسلمان مولوی دوسرے مسلمان کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے، اور عربک گرامر کے ماسٹر بھی ہیں. پھر بھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اور اتنی ساری کتابیں آ چکی ہیں کہ دو بڑے بڑے تو گروپس آپس میں الگ ہو چکے ہیں، اور ان دو بڑے گروپوں میں بھی اندر کئی گروپس پیدا ہو گئے ہیں. ایک گروپ سنی کا تو ایک گروپ شیعہ کا. یہ تو ایک بڑے بڑے دو گروپ مسلمانوں میں ہو گئے، اور دونوں عربک کے ماسٹرز بھی ہیں. سوچئے ہم کس المیے سے گزر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم ایک نہیں ہیں. اور اللہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ عربی زبان میں ہے، عقل سے کام لو، اپنی پچھلی کتاب سے اس کی تصدیق کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات لائے ہیں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. اس کا ایک ترجمہ لوگوں نے ام الکتاب کا کیا کہ لوح محفوظ میں ہے، اور ایک ترجمہ آتا ہے یہ کتاب کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. لدینا، ہمارے پاس سے ہے، کوئی مین میڈ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے جو بھی چیز مین میڈ ہوگی، جسے انسانوں نے جمع کر لکھا ہوگا، بیان کیا ہوگا، یعنی اپنی طرف سے اس کے اقوال، قرآن بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے لیکن اس کے قول اللہ کی طرف سے ہیں. وہ قول جس میں بھی اگر ایک انسان کا بیان ہے تو اس میں تم اختلافاً کثیرہ پاؤ گے. لوجدوا فیہ اختلافاً کثیرہ، اگر وہ مین میڈ ہے تو اختلافاً کثیرہ تم ضرور پاؤ گے. تو اس لیے آپ غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یا یہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس سے آئی ہے. لعلی حکیم، اور یہ البتہ بڑی ہی اعلیٰ شان والی کتاب ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. اور اب ایک اور پوائنٹ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سب کے سب نافرمان ہو جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ اللہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے، یا اللہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے، تمہاری نافرمانیوں پر اللہ اپنی شریعت کو بدل دیں گے جو کہ پہلی کتابوں سے چلی آ رہی ہے، تو یہ بالکل بے وقوفی ہوگی تمہاری. تم کتنے بھی نافرمان ہو جاؤ، اللہ اپنے اس اصولوں کو ہٹانے والے نہیں. دیکھیں اس کی عربک کس طرح لکھی ہے آیت نمبر 5 میں. افنضرب عنکم الذکر صفحا، 4 لفظوں کو دیکھیے. افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا پس ہم ہٹا دیں گے ان سے اس نصیحت نامے کو، ان یہ کہ کنتم قوم مسرفین، یہ کہ تم ہو جاؤ قوم ایسی جو اسراف کرنے لگ جائے، اللہ کی حدودوں کی پامالی کرنے لگ جائے، نہ پردے کا لحاظ، نہ ایمان کا لحاظ، نہ ماں باپ کی عزت، جھوٹ کی دنیا ہو، بے حیائی عروج پر ہو. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ حرام حد درجے بے انتہا پھیل گیا ہو، تب بھی کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اپنے آرڈر کو واپس لے لیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ جیسے تم دنیا کے بادشاہوں کے تختے الٹ دیتے ہو، جیسے کہ ایک لیبر یونین مل اونر کو اپنا بنا لیتی ہے، اپنے انڈر پریشر لے لیتی ہے مل اونر کو، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے پریشر میں لے لو گے اور اللہ بھی کوئی ترمیم کر دیں گے؟ تو یہ بھول جاؤ. آیت نمبر 5 آپ کو کلیئر کہتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اسراف کرنے لگ جائے تو کیا ہم ہٹا دیں گے تم سے اس نصیحت کو، چھوڑ دیں گے؟ اور پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں انجام دیکھ لو تمہارا کیا ہوگا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن بدلنے والا نہیں، یہ کتاب اللہ کے پاس سے ہے، علی حکیم ذات کی بھی طرف سے ہے، اور حکمت سے بھری ہوئی بھی ہے. اور آیت نمبر 6 ہمیں بتاتی ہے کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے پہلے بھی نبیوں میں سے، کئی نبی کو ہم نے پہلی قوموں میں بھی بھیجا، لیکن ہر دور نے اللہ کی کتاب کو ریجیکٹ کیا. ایسا کیوں ہوا؟ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا کہ دنیا میں کئی نبی آئے اور اللہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں
کہ لوگوں نے انہیں بڑا ستایا. وما یأتیہم من نبی، اللہ کا انداز تو دیکھیں بتانے کا، کہہ رہے نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی. وما یأتیہم من نبی، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، الا مگر کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ ایسے لوگ ہر دور میں تھے کہ اس نبی کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ اس کی باتوں کو، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبیوں کی باتوں کو ہر دور میں لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ کیا وہ اپلیکیبل نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی ایررز ہیں؟ تو ہمارے سامنے قرآن ساری کتابوں کو مرج کی ہوئی کتاب ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور ہم مسلمانوں کا ہی یہ حال ہے کہ ہم دوسری کتابوں کے شیخ بنے پھرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کی کتاب سے بغاوت پر تلے ہوئے ہیں. یہی کتاب کو ہم ترجمے سے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے، اور جو بیچارہ ترجمے سے سیکھ بھی لے عربی میں تو کہتے ہیں ابھی تم نے اس کو مکمل نہیں جانا، ابھی تو تمہیں 16 علوم لینے پڑیں گے، کئی سالوں کے کورس کرنے پڑیں گے، پھر جا کر تم اس کتاب کو سمجھو گے. تم ترجمہ تو صحیح پڑھ رہے ہو لیکن ابھی تمہارے سمجھنے کی کتاب تھوڑی ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کس ڈائمنشن میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں کیسے لوگ ہیں، اور آپ کو کتنا پر اعتماد رہنا ہے. آپ کو عربک سیکھ کر اللہ سے قریب ہونا ہے عمل کر کے. دیکھیں ہمارے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا، جس کے لیے عربی کا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے کانسیپٹ میں. پھر عمل ہم پر ذمہ داری آ جاتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں تو اللہ نے انسان کے اندر یہ خوبی بلٹ ان کی ہے کہ وہ پھر زیادہ تر میجورٹی جو بات کو سمجھ لے تو وہ پھر اپنا بھلا چاہتی ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی پازیٹیو معاملہ ہوگا اگر ہم سنسیئر ہیں، کنسرن ہیں. تو اللہ فرما رہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. اور آگے بتائے جا رہے پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو اشد منہم بطشا، جو بہت شدید تھے ان عرب والوں سے بھی طاقت میں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ باقاعدہ اس وقت جہاں وحی اتر رہی ہے ان عربیوں سے مخاطب ہیں، اہل کتاب سے، اہل کتاب کے دونوں گروہ سے، دونوں عربی تھے، مشرکین مکہ سے جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، اور یہ بھی عربی تھے. اور پھر قرآن بھی الحمدللہ عربی میں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے. سوچئے کتنا خوبصورت کمبینیشن. آج ہم کہتے ہیں ویسٹ میں یوں ہوتا ہے، ان کے دین میں یوں ہے، ان کے دین میں فلاں. ارے بابا دین سب کا ایک تھا، دین سب کا ایک ہے، لیکن جیسے ہم نے اپنی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا، ہمیں دوسری ساری حدیثیں تو بڑی فرفر یاد ہیں. بیٹی کا کتنا حصہ ہے اور بیٹے کا کتنا حصہ ہے یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. تو آپ خود دیکھیے کہ ہمیں یہ چھوٹا سا کمپیکٹ کتاب ہے جس میں پھیر پھیر کر کئی آیتیں بیان کی گئی ہیں. بخدا اتنی آسان کتاب میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پڑھی. جتنی آسان مجھے قرآن لگا اتنی آسان تو کبھی کوئی اور کتاب لگی ہی نہیں. صرف ظرف ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں بہت برا انجام ہوگا جو اس مبین کتاب کو مبین نہیں مانے گا اور کہے گا نہیں جی اس کے لیے تو بڑے ہاتھی گھوڑے چاہیے. بہت برا انجام ہوگا اس کا. عربی پر فوکس کیا گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں برباد کر دیا ہم نے جو کہ بڑے شدید تھے ان میں سے، ان مشرکین مکہ سے، اہل کتاب سے. منہم ان پر جائے گا. بطشا اللہ نے طاقت کے ساتھ انہیں پکڑا، اور یہ طاقت میں بھی بہت سخت تھے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور یہی اللہ کی سنت گزر چکی ہے پہلے میں بھی. یہ مثال وَمَضَىٰ گزر چکی ہے، یہ مثالیں پہلوں میں بھی. تو کیا ہم پر یہ سنت نہیں آ سکتی کہ ہم جب اس کی عربی کو نہیں سمجھیں گے پھر ہم جگہ جگہ وظیفے لینے بھاگتے ہیں. میں پریشان کیوں ہوں، میرے راستے کیوں رکے ہوئے ہیں، مجھ کو نظر لگ گئی، مجھے اثر ہو گیا، میرے ستارے گردش میں ہیں. او بھائی کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، کیا سوچ کے پڑھ رہے ہو؟ کوئی کچھ نہیں نظر لگتی،
کوئی ستارے گردش میں نہیں ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر تم ایمان والے ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہم وظیفے لینے بھاگ رہے ہیں نا، تو بیسٹ وظیفہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی کتاب کو نصیحت سے پڑھو۔ الا بذکر اللہ، یاد رکھو کہ جب اللہ کی کتاب کو نصیحت سے پڑھو گے، ذکر نصیحت لیتے ہوئے پڑھو گے، تطمئن القلوب، اللہ تمہارے قلب کو اطمینان دے دیں گے۔ اور ہمارے قلب کو اطمینان کس سے چاہیے؟ کہ جو ہم پریشان ہیں شوہر کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، فائنینشلی، اولاد کے لیے، واٹ ایور، جو بھی معاملے میں اگر آپ اور میں پریشان ہیں، تو ہم وظیفہ، سب سے بیسٹ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو اور اللہ کی کتاب کو نصیحت سے سمجھو، کچھ دیر کے لیے بہت غور سے کان لگاؤ، اور پھر تمہارے منہ سے نکلے گا سمینا و اطعنا، جو ہم نے سنا ہے اب ہم اطاعت کر کے دکھائیں گے۔ اور ہے کسی کی طاقت جو ہم کو اطاعت سے روک سکے؟ اس سے بڑا اور کیا وظیفہ ہوگا؟ اللہ ایسوں پر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہہ دیتا ہے سمینا و اطعنا، جو ہم قرآن سے سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہمیں کوئی فتوے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، فتوے کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم مت کرنا، خوف مت کرنا، خوشیاں مناؤ۔ اللہ ہمیں اس حد تک اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے۔ تو جناب ادھر بات ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ پھر قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو برباد کرتے ہیں، اور اللہ اس وقت کے عرب لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور آگے آیت جو آیت 9 پر ہم اینڈ کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، تو لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ منہ سے کہتے تھے کہ پیدا کیا ہے ان آسمان اور زمین کو عزیز علیم ذات نے۔ اور کنفرم ہو گیا کہ یہ عربی اہل کتاب کے اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، مشرکین مکہ ابراہیم کو مانتے تھے، بیت اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بالکل ہماری طرح اللہ ہی کو مانتے تھے۔ لیکن ان کے بھی واسطے، وسیلے، سفارشیں اس قدر عقائد میں گڑبڑ ہو گئی تھی، جس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنا دے۔